السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ستار چودھری اور میرے ساتھ مہمان ہیں نہایت سینئر جرنلسٹ شفیق اوان صاحب، پی اے کی رجکاری. جی شفیق اوان صاحب بتائیں، یہ پی اے کی رجکاری اور یہ بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے. وہ سنا ہے کہ 135 ارب کی انہوں نے خرید لی ہے پی اے. جو ہمارا پی اے ایک بڑا فخر تھا، ہم نے بہت سارے ممالک کی جو پی اے کو اسٹینڈ دیا تھا تاکہ ہمارا کی کو دیا اور بھی کچھ ممالک کو دیا تھا. اب وہی پی اے ہم فروخت کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی ادارے کو ہم فروخت کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہم اس کو نہیں چلا سکتے. ہم ہار گئے ہیں، ہم نالائق ہیں اور لہٰذا اس کو کسی کو فروخت. آپ نے صحیح لفظ کہ ہم نالائق ہیں. اب اسٹیل مل اتنا بڑا ادارہ تھا پاکستان میں. دیکھیں انڈسٹری ہے ہماری بلڈنگ انڈسٹری جو ہے یہ کتنی بوم کر رہی ہے، کتنے موٹر وے بنے، کتنا کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنا موٹر وے بند کر دیا اور کیا اسٹیل مل بند کر دی تاکہ ہمیں اگر اسٹیل مل ہوتی تو سارے چیزیں وہاں سے آتی نا. لیکن ہم نے ایک سورس بند کر دیا. یہ اسٹیل مل ہو گیا، یہ پی آئی ہماری قومی ایئر لائن. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیل مل پرویز مشرف کے دور میں 300 ارب پرافٹ میں جا رہی تھی. وہ بات ٹھیک ہے، میں اور بات کر رہا ہوں. اسٹیل مل اور پی آئی ایسے جو پروجیکٹ ہے نا، ایسے جو ہماری ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ کسی قوم کا ایسٹ ہوتے ہیں، یہ کسی قوم کی شان بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا بڑا زہر ہے. آپ نے اس کو اپنا مونے مونے گاؤں بھیج دیے. 18 جہاز ہیں. اب 18 جہازوں کے انجن کی مالیت لے لیں اور اتنے میں آپ نے پی اے بھیج دی. اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے، جتنی پی اے کی جو پراپرٹی ہے نا وہ 200 ارب سے کہیں زیادہ ہے. اب وہ لینے جیسے ایم سی بی کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، ایم سی بی اس طرح ہوتا ہے نا، یہ بندر بانٹ ہوتی ہے. یہ آپ لے لیں، وہ آپ لے لیں. میاں منشا کو ایم سی بی ایسے دیا گیا تھا. آہستہ آہستہ اس میں ایسے ایسے ادارے پارٹنر بن جائے کہ آپ پانوں کو آتا رہیں گے. یہ تو بلڈنگ میں تھے ہی نہیں، لیکن بلڈنگ میں ایک شرط رکھے گی آپ مزید بھی اپنے ایڈ کر سکتے ہیں. اور جب ایک چیز میری ملکیت ہو جاتی ہے نا تو میرا اس پہ ہے کہ میں اس پہ کتنے پارٹنر لوں، کتنا انویسٹ کروں، کتنا نہ کروں. یہ میری پراپرٹی ہوگی نا. تو کل آپ دیکھیں گے ایسے ایسے لوگ سامنے آ جائیں گے کہ بھائی یہ تو اس بلڈنگ میں تھے ہی نہیں. جو کچھ اطلاعات ہیں یہ ہیں کہ یہ جو جتنے پیسے انہوں نے خریدی ہے اس میں جو 90% ہیں بلکہ 92% پیسے وہ پی اے پہ خرچ کیے جائیں گے. پی اے بک جائے گی کیسے خرچ ہوگا؟ وہ تو جو نیا آنے والا ہے وہ خرچ کرے گا نا. اب اس نے اگر یہ فرض کرو میں 100 روپے کی بھیجی انہوں نے تو 100 روپے تو وہ گورنمنٹ جیب میں آ گیا نا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں سے یہ اس پہ خرچ ہو. یہ کہا جا رہا ہے، ابھی اب تک جو اطلاعات ہیں یہی کہا جا رہا ہے جو وہ پیسے ہیں نا ان پیسوں سے ہوگی. جیسے میں آپ کو نا ایم سی بی کی مثال دیتا ہوں. ایم سی بی کو میاں منشا نے خریدا نواز شریف کے دور میں. کیا ہوا؟ اسی بینک سے قرضہ لیا اور اسی بینک کو خرید لیا. 100 روپے کی میں نے آپ سے چیز خریدی ہے اور 90 روپے آپ اس پہ خرچ کریں. 90 روپے آپ اس پہ خرچ کریں. میں نے 10 روپے میں لی ہے. یہی تو شور مچ رہا ہے کہ حکومت کو 10 ارب جائیں گے. یہ عقل فہم میں بات نہیں رہتی. یہ چیزیں چیلنج ہو جائیں گی. ہماری عدلیہ بھی چاہے وہ بالکل عدلیہ ہماری پنجابی کے نہیں، آپ کو عدلیہ سے توقع ہے وہ کر سکتی ہیں. دیکھیں جیسے نیلم نے کیا نا، جیسے نیلم نے کر کے دکھایا نا تو بے شمار علمیں پڑی ہیں وہاں پہ، بے شمار ہیرے رکھے ہوئے ہماری سپیریٹ جوڈیشری میں. اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ 90 وہ خرچ کریں گے تو پھر تو 10 روپے کی ملی نا بھائی، پھر تو کوئی بھی لوٹ کے یہی کہہ رہے ہیں، یہی تو بات چل رہی ہے. دیکھیں یہ ہمارے کم از کم جو جتنے تیارے ہیں وہ کتنی اندازم اور وہ کتنے پیسوں کے ہوں. یہ جو میرے پاس آئیڈیا ہے وہ ہے کہ 5.8 ارب ڈالر کے ہیں. 5.8 ارب ڈالر جہاز ہے ہمارے پاس جس میں آتے تو پینچر ہیں جیسے بھی ہیں وہ کم از کم 5 ارب ڈالر کے ہیں. اتنے پیسوں کے ہیں. اور ہماری پراپرٹی آپ نے خود بتایا کہ کتنے پیسوں کی ہے. اور پراپرٹی 200 سے زیادہ ہے. 500 ارب کی پراپرٹی صرف ان کی پاکستان میں. اصل دوڑ ہے جو اسٹیل مل کی دوڑ جو ہے نا، اسٹیل مل کی پراپرٹی کتنی بڑی پراپرٹی ہے میلوں میں پھیلی ہوئی. وہ اصل میں نا وہ اسٹیل مل بھی آلموسٹ شہر کے اندر آ گیا ہے، بیریئر ٹاؤن بن گیا ہے. اصل میں اب ساری دوڑ ہے وہ کہ وہ جو اسٹیل مل خریدیں اور وہ جو پراپرٹی ہے اس کو ہم آگے سیل کریں. اسٹیل مل کی جو اپنی قیمت ہے نا، جو اس کی مشینری کی، وہ اس کی زمین سے کئی گنا زیادہ ہے. اب جو بھی اس کو لے گا انہوں لے گا جس سر کی بکی تو اس کا انٹرسٹ ہے زمین، وہ اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرے، کالونی ڈیولپ کرے. پی آئی کا اصل یہ 200 ارب پینٹ ہے نا. اصل میں جو پراپرٹی ہے وہ بیچنی ہے، وہ انہوں نے اپنے ڈالنی ہے. اچھا یہ ایسا نہیں کیا یہ پلانٹڈ کام ہو رہا ہے. پہلے کسی ادارے کو ناکام کرو، بالکل ناکام کر دو، اس کو سارے میں لے کے جاؤ، بعد میں اس کو خرید لو. میں آپ کو اسٹیل مل کی مثال دیتا ہوں. پرویز مشرف دور میں 300 ارب کے وہ پرافٹ میں تھی. زرداری کا دور آیا 286 ارب خسارے میں چلی گئی. کیا ہوا؟ ایک حکومت چینج ہوئی نا، وہ خسارے میں چلے گی. نواز شریف کا دور آیا وہ 4.5 ارب ڈالر خسارے میں چلے گی. یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ادارے کو پہلے برباد کرتے ہیں
خراب کرتے ہیں, خسارے میں لے کے جاتے ہیں, بعد میں اس کو اونے پاؤں میں خرید لیتے ہیں, یہ تو چیز تم خرید لو, یہ تم خرید لو, یہ تم. آپ دیکھ رہے ہیں شاید خاقان عباسی کو سب سے کلین کہتے ہیں. تمہاری ایج جب تم پڑھائی میں سے تھے, تمہاری ایج بلو کہاں سے کہاں ترقی کر رہی تھی, اور پی وہ تم نے مسجد ڈبو دی. نہیں یہی بات آپ نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں. نواز شریف کی جو اسٹیل میں تھی وہ پروفیسر میں تھی, اور وہ ہماری جو حکومت کی اسٹیل میں ہے وہ ساری میں تھی. حالانکہ شریف خان نہیں, شریف خاندان کو ایک ہی کام آتا ہے نا. شریف خاندان کو ڈیسائڈ کریں پلیز, ان کی ملیں تھیں. چلو اور شاید خاقان عباسی کی ایئر لائن کتنی کامیاب ہے, لیکن پی اے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. پی اے اگر پی اے ڈوبے گی تو پرائیویٹ ایئر خاقان عباسی ایکس کو فائدہ ہوگا نا. تو یہی انہوں نے کیا, ہمیشہ یہ کرتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ادارے کو اتنا نیچے لگا دو, اتنا قرضہ اس پر چلا دو, اتنا ڈبو دو, بعد میں اس کو خرید لو بغیر بیچنے کہ اس کا گزارا نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں جو سکول ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں, جیو کو دیے جا رہے ہیں, ہاسپٹل دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت کس کام کے لیے, جب ادارے دوسروں نے چلانے ہیں, حکومت کیا کام کرنے کے لیے؟ حکومت یار اپنی پبلسٹی کر رہی ہے, کروڑوں پر خرچ کر رہی ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. حکومت اب ہمیں نظر آتی ہے صرف اشتہاروں میں, یا جو ان کی جو کیمپین ہوتی ہے ان میں نظر آتی ہے کہ ہم اچھے ہیں. گراؤنڈ پہ آ گئی, گراؤنڈ پہ کیا ہے, گراؤنڈ پہ زیرو ہے نا. ایک گراؤنڈ زیرو ہوتی ہے. وہ میڈیا دیکھ لیں تو لگا کہ مریم زیادہ وہ کام نہیں کر رہا, میڈیا دیکھ لیں تو شہباز بھی وہ کام نہیں کر رہا. تو گراؤنڈ پہ دیکھ لیں کیا ہے. مسئلہ بدقسمتی ہے نا کہ اب جو خیر فوج تو پہلے بھی ڈائریکٹ اسٹڈی کرتی تھی, لیکن اب سب مل گئے نا, ساجا گاما ماما سب مل گئے. مسئلہ یہ ہے نا, اب نہ کوئی چیک, عدلیہ کہاں رہ گئی ہماری. عدلیہ یہ دیکھ رہے کہ اپنے جج کے خلاف جو پہلے اتنا اس نے سرو کیا اس کو ایک ہی پیشی میں اڑا دیے, حالانکہ یہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے. مسئلہ کہ ہم نے سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں, اور جو ایک ہمارا ایک ون مین شو ہے ہمارے پاس. نہیں وہ جو یہ پی اے کی خریدی ہے جس گروپ نے, تو وہ کچھ افواہ کی چل رہی ہے, الزام کا چل رہے ہیں کہ وہ اس میں فوجی فاؤنڈیشن بھی شامل ہے. ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا. دیکھیے ابھی تو انیشیل چیزیں آئی ہیں نا. پھر جب اس کی بڈ کھلے گی, بڈنگ ساری ڈیٹیل آئے گی, پھر انہیں الاؤ کیا ہے کہ آپ مزید شامل کر لیں. میں آپ سے ایک چیز خریدتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ نہیں چل رہی مجھ سے نا, تو میں 2-4 اور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. کون روکے گا آپ کو؟ وہ کہ 25% جیسے ابھی بھی حکومت کے پاس ہیں, لیکن جب حکومت دیکھے کہ میرے 25% ڈوب رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ شامل کرو, اس کو چلاؤ, لیکن پیچھے اس کا ہوگا کہ فائدہ ہوگا سرمایہ داروں کو ہوگا, اور وہ نہ عام آدمی ہے جو میں اور آپ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پرائیویٹ ایئر لائن مقابلے میں تب ہی آئے گی نا کہ جب آگے کو ہوگا. پی اے وہ دیکھ لیں, پی اے کے مقابلے میں ہمارے جو پرائیویٹ ہیں وہ ایئر لائنیں چاہے 2-4 جا رہے ہیں, ایئر بلو میں سب سے اسٹرانگ ہے, وہ ٹھیک جا رہی ہیں. جب آپ اس کو اس پیٹرن میں چلائیں گے, اگر یہ شاید خاقان عباسی لے لیتا تو پھر ہمارے کو نا پی اے کامیاب ہوتی, لیکن کیونکہ آج کل وہ معطوب ہے, معطوب اس لیے اس کو نہیں ملی. نہیں وہ شامل تھا, لیکن اس کی بولی بہت کم تھی. بولی کم تھی نا, لیکن اس نے اس کی دیکھو مسئلہ یہ کہ پروپیگنڈا اس نے لگایا تھا صرف جو پی اے کا اپنے ہیں, باقی اس نے نا پراپرٹیز مینیجمنٹ نے یہ وہ جو میری اطلاعات ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اس نے صرف جو پی اے کے ایسیٹس ہیں نا ایز ایئر لائن اس کی بولی لگائی تھی اس نے. تو اب یہاں تو بندر بانڈ ہے, ایم سی بی دیکھ لیں, ایچ پی ایل دیکھ لیں, باقی اس کا مطلب ہے اب اسٹیل مل بھی بک جائے گی. بالکل بک جائے گی. وہ ریلوے بھی سارے میں جا رہا ہے, اس کا مطلب ریلوے کو بھی یہ کرے گی. ریلوے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کو کوئی ملک خرید سکتا ہے, کوئی ہمارا کنسورشیم نہیں خرید سکتا, ہم لوگ نہیں خرید سکتے, کوئی بڑا ملک خریدے گا. نہیں یہاں پر بڑی پارٹی پڑی, کیا ہو چلیے دیکھتے ہیں. پی اے کی بڑی تھی, چھوٹی نہیں تھی. پی اے اتنی بڑی نہیں تھی نا, پی اے تھی لیکن وہ ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے وہ پی اے سے 50 گنا بڑا. سر ناظرین, یہ تھا آج ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم پراپرٹی آرڈیننس میں بات کی. حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون سازی کرے جس میں عام آدمی کو تحفظ ملے, اس کی پراپرٹی کو تحفظ ملے, پراپرٹی ڈیلروں کو نہیں. اور رہا پی اے کا معاملہ, حکومت کا کام ہے اداروں کو چلانا, یہ ان کا کام ہے. اگر ہم اداروں کو پہلے خسارے میں لے کر جائیں گے, پھر انہیں اونے پونے داموں لوگوں کو فروخت کریں گے, لوگوں کو فائدے پہنچائیں گے, تو ایسے ملک نہیں چاہتے. اور یہ صرف اشتہارات میں نظر آنا اور یہ روز پریس کانفرنس سے کرنا کہ ملک معیشت ہماری اسٹرانگ ہو گئی ہے, ہم بہت آگے جا رہے ہیں, یہ عوام کے ساتھ کب تک جھوٹ بولا جائے گا. ناظرین, آئندہ کے لیے اللہ حافظ.